انگلش جورسپروڈنس ہے. تو آج ہم انگلش جورسپروڈنس میں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از انٹرنیشنل لا اے ٹرو لا ایکویٹی اوریجن اینڈ جورسڈکشن ان پاکستان کو کور کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. قانون کے فوائد اور نقصانات پر بحث کیجیے. عدل گستری فراہمی انصاف بمطابق قانون کے فوائد اور نقصانات بیان کیجیے. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں جو بنیادی کنسپٹ انہوں نے دیا ہے کہ ہم قانون پر عمل کر کے انصاف مہیا کرتے ہیں. تو قانون پر جب ہم عمل کرتے ہیں اس کے ذریعے جو انصاف مہیا کرتے ہیں تو قانون کے فوائد اور نقصانات بیان کیجیے. انصاف کیا ہے کہ قانون میں ہم ایک سیٹ پرنسپلز رولز بنا دیتے ہیں, اس کے مطابق کام ہے تو انصاف ہے, اگر اس سے ہٹ کر کام ہے تو انصاف نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن آف لا کے قانون کے کیا فوائد ہیں, کہ ہمارے معاشرے میں قانون کے کیا فائدے ہوتے ہیں. قانون بنیادی طور پر رویوں کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایڈوانٹیجز آف لا, کہ قانون کے فوائد. قانون معاشرتی امن و امان اور جرائم کے خاتمے کے لیے ضروری ہے. لا اے نیسیسٹی فار لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر, چیزوں کو ترتیب میں رکھنا. لا اینڈ آرڈر کا مطلب کیا ہے کہ چیزوں کو ترتیب میں رکھا جائے, اس ترتیب سے نہ ہٹیں, آرڈر سے نہ ہٹیں, ان کا آرڈر مینٹین ہو. آج کل کی ترقی یافتہ دور میں بھی انسان جرائم کا شکار ہے. قانون کے ہوتے ہوئے بھی معاشرہ جرائم کی زد میں ہے. اگر قانون کا وجود نہ ہوتا تو جرائم کا معیار کیا ہوتا؟ یہ سوال ہمیں قانون کی اہمیت اور افادیت سے بہرہ مند کرتا ہے. کسی بھی معاشرے ریاست میں امن و امان کے لیے اور جرائم کے روک تھام کے لیے قانون کا وجود بہت ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں, ہم ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو کھڑا کرتے ہیں تو وہ ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر ہم ان کو ختم کر دیں کیا ٹریفک کنٹرول ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو قانون بنیادی طور پہ معاشرتی امن و امان اور جرائم کے خاتمے کے لیے ضروری ہے. یہ قانون ہی ہے جس کے ذریعے معاشرتی امن و سکون اور جرائم کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جرائم پیشہ افراد کے خلاف قانون کا ہتھیار ایک مؤثر ہتھیار ہے. قانون کی موجودگی میں معاشرے نے سکھ کا سانس لیا اور اس کی عزت نفس محفوظ ہوئی. اگر قانون کا وجود نہ ہوتا تو ہر شخص دوسرے کے خلاف جرائم کا مرتکب ہوتا. یہ حقیقت ہے کہ بعض اخلاقی اور مذہبی قوانین کی پابندی رضاکارانہ ہوتی ہے, لیکن اس حقیقت کے باوجود معاشرے میں امن, استحکام, خوشحالی اور انصاف کی فراہمی کے لیے قانون کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے. دیکھیں, قانون کے ذریعے جب امن و امان قائم ہوتا ہے اس کے معاشی فائد, سماجی فوائد بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. کوئی ہاؤسنگ کالونی ہے, اگر وہاں 4-5 چوریاں ہو جائیں تو وہاں زمین کا ریٹ, وہاں پر مکانوں کا ریٹ گر جاتا ہے. وہاں کرائے پہ لوگ لیتے ہوئے ڈرتے ہیں, وہاں مکان خریدتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں. تو جب قانون کی عملداری ہوگی, اگر کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی کرے گا اور ان کو بروقت پکڑا جائے گا اور بروقت ان کو سزائیں ہوں گی تو اس سے معاشرے میں امن قائم ہوگا. جب معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے تو پھر خوشحالی آتی ہے. ہماری خواتین ہیں وہ باہر نکلتی ہیں, اگر معاشرے میں امن ہے, قانون کی پابندی ہے تو وہ ہمارا 50% طبقہ خواتین ہے تو وہ فریلی معاشرے میں کام کر سکیں گی اگر قانون کی عملداری ہوگی. تو جب قانون بنائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر جب عمل کرایا جاتا ہے تو اس سے ہمارے معاشرے کی بنیادیں درست ہوتی ہیں, ہمارا معاشرہ صحیح سمت پر چلتا ہے. بنیادی طور پہ قانون بنا کر ہم یہ سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ لمٹس ہیں, ان لمٹس کو کراس نہیں کرنا تو سوسائٹی کے رویے درست سمت میں چلیں گے. دوسری چیز جو ہے جو ایڈوانٹیجز آف لا میں آئے گی, قانون شخصی رائے اور غلطیوں کا سدباب کرتا ہے. پروٹیکشن اگینسٹ ایرر آف انڈیویجول ججمنٹ. ارسطوٹل نے کہا ہے کسی شخص کا خود کو قوانین سے زیادہ عقل مند تصور کرنا اچھے قوانین نے ممنوع قرار دیا ہے. عقل مند شخص قانون کے ذریعے ہی اپنی عقل و فراست کا اظہار کرے.
देखिए हमारे معاشرے میں اگر ہم لا ابائڈنگ سٹیزن بننا چاہتے ہیں، قانون کی پابندی والا شہری بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی فہم و فراست کا اظہار اس قانون کے مطابق کرنا چاہیے کہ اس قانون کی وجہ سے کیا فائدے ہیں، اس قانون کی جورسڈکشن میں رہ کر اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے، تو ہم اس قانون کی پابندی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ارسطوٹل نے اس وقت کہی تھی کہ آپ نے اپنی عقل کو بھی اس طرح استعمال کرنا ہے کہ وہ قانون کے ذریعے اپنی عقل و فراست کا اظہار کریں۔ اب یہ جتنا ہمارا لیگل سسٹم ہے یہ کیا ہے بنیادی طور پہ کہ قانون میں جو لیجسلیٹر کی منشا ہے، قانون کے مطابق وکلا فہم و فراست بیان کرتے ہیں کہ اس قانون کی کیا فائدے ہیں، اس کے ذریعے کیا ہوگا، معاشرے میں کیا چیز قائم ہوگی۔ عدالتوں میں قانون ڈسکس ہوتا ہے، اس کے فائدے ڈسکس ہوتے ہیں، قانون کے مطابق سزا دینے کا کیا فائدہ ہے، سزا سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے۔ تو قانون کو بنیادی طور پہ ہم نے اگر اس کو فلسفیکل بھی سمجھنا ہے تو اس قانون کی جورسڈکشن میں رہتے ہوئے سمجھنا ہے تاکہ ہم قانون پر پابندی کرنے والا سٹیزن بن سکیں۔ حکام عدالت بھی انسان ہوتے ہیں جن سے غلطی کا امکان ہوتا ہے، انصاف کی فراہمی میں سربراہان عدالت کی ذاتی رائے کا کوئی دخل نہیں ہوتا کیونکہ ایسا کرنے سے غلطی کا امکان پیدا ہوتا ہے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عام شخص کی طرح قانون ججوں کی مرضی و منشا اور رائے کو بھی رد کرتا ہے اور انہیں وہ کرنا ہوتا ہے جو قانون کہتا ہے۔ دیکھیں ریسنٹلی ہمارے ملک میں چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب کے سامنے کیس ہے کہ قانون میں تھا کہ 12 سال سے کم عمر بچہ میٹرک کا ایگزام نہیں دے سکتا، تو بڑی انہوں نے قانون کے مطابق یہ عقل و فہم و فراست استعمال کرنی ہوتی ہے نا، تو بہت سارے دلائل دیے، لیکن انہوں نے کہا کہ لیجسلیٹر نے میرے ہاتھ باندھے ہوئے، قانون نے میرے ہاتھ باندھے ہوئے، تو عدالتیں قانون کے مطابق تشریح کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب سبسٹنٹیو پروویژن موجود ہے تو میں اس سے ہٹ کر آگے نہیں جا سکتا، تو اس میں جج کی مرضی اور منشا بھی شامل نہیں ہوتی، جو قانون کہتا ہے اسے وہی کرنا ہوتا ہے۔ قانون یکسانیت کا حامل ہونا چاہیے۔ قانون نے نظام عدل میں یک رنگی اور یکسانیت پیدا کی ہے، یہ ہر طبقے کا خیال اور امیر غریب چھوٹے بڑے اعلیٰ ادنا کے لیے اصول انصاف میں اعتماد اور یقین پیدا کرتا ہے، ہر شخص پر بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب و ملت لاگو ہوتا ہے۔ قانون انصاف کی فراہمی میں کسی قسم کی روح رعایت اس غرض سے نہیں کرتا کہ کوئی شخص کتنا بڑا ہے، پھر قانون کا مقصد اصول انصاف ہے، یہ مقصد اسی وقت پورا ہوتا ہے جب اس میں یکسانیت ہوتی ہے۔ جو قانون یکسانیت کا حامل نہیں وہ ہرگز قانون نہیں کہلاتا۔ قانون معاشرے کے تمام طبقوں کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے کہ قانون جو ہے وہ یکسانیت کا حامل ہوتا ہے، لا از یونیلیٹرل، کہ قانون یکسانیت کا حامل ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا کیس پیش ہوا اور وہ اپنے رائٹ تھا، اپنے حق کی طرف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو قانون جو ہے اس میں یکسانیت ہونی چاہیے، جتنا قانون یکساں ہوگا اس میں یکسانیت ہوگی، لوگ اس کو اتنا ایکسپٹ کریں گے، اس کے پیچھے اخلاقی قوت بھی ہوگی اور اقتدار اعلیٰ کی قوت بھی ہوگی، لوگ اس کو تسلیم کریں گے۔ چوتھی چیز، سیف گارڈ اگینسٹ دا ill will of authorities، حکام کی ناجائز خواہشات کے خلاف تحفظ۔ سیسرو نے کہا ہے کہ ہم قانون کے غلام اس لیے ہیں کہ ہم آزاد رہ سکیں، ہم قانون کے غلام اس لیے ہیں کہ آزاد رہ سکیں۔ قانون کی غلامی سب پر ہونی چاہیے، جب قانون کی غلامی سب کریں گے تو ہم سب آزاد ہوں گے، ہم کسی فرد کے غلام نہیں ہوں گے، ہم قانون کے غلام ہوں گے۔ تو جب آپ قانون کی غلامی ہوتی ہے تو بیسیکلی وہ ہم سب کی آزادی ہوتی ہے۔ قانون میں ایک میرٹ ہے کہ ایک لائن میں سب کھڑے ہو رہے ہیں، 1 by 1 انہوں نے اپنے کام کرنا ہے، تو جب قانون کی غلامی ہوگی ہم سب کی آزادی ہوگی، میرٹ پر کام ہوگا۔ طے شدہ قانون طے شدہ اور معین ہوتے ہیں، حکام کی ذاتی خواہشات خواہ و عدالتی ہوں یا سرکاری کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ ان ناجائز خواہشات کے خلاف قانون ایک شخص کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اس کے شہری اور سیاسی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ ایک معاشرہ اس وقت تک انصاف پر مبنی ہو سکتا ہے کہ جب کہ حکام کی ذاتی خواہشات کے خلاف اشخاص کو تحفظ حاصل ہو، اور یہ سب کچھ قانون کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ اگر ہائر اتھارٹیز آپ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں
قانون پیش کر سکتے ہیں کہ مجھے قانون اس کام کی اجازت نہیں دیتا، کہ آپ قانون کے یہ ایڈوانٹیجز میں آتا ہے کہ قانون کے ذریعے آپ غلط کام کرنے سے بچ سکتے ہیں، آپ پیش کر سکتے ہیں کہ قانون مجھے اس کام کی اجازت نہیں دیتا۔ قائد اعظم نے بھی جب بیوروکریٹ سے پہلا خطاب کیا تھا تو انہیں کہا تھا کہ آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، آپ کسی کے ملازم نہیں ہیں، آپ قانون کے مطابق عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں، ریلیف دیں۔ پبلک سرونٹ کا کام ہے کہ وہ عوام کو قانون کے مطابق زیادہ سے زیادہ ریلیف دے، قانون کے مطابق اس کی جائز بات مانے، اس کو کہتے ہیں پبلک سرونٹ۔ تو جو حکام بالا کی ناجائز خواہشات ہوتی ہیں ان کو آپ قانون کے ذریعے مینج کر سکتے ہیں۔ قانون غیر جانبدار ہوتا ہے، لا از آلویز امپارشل۔ قانون مکمل طور پر غیر جانبداری برتتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب قانون کا احترام کرتے ہیں لیکن قانون کسی کا احترام نہیں کرتا، کہ سب قانون کا احترام کرتے ہیں لیکن قانون کسی کا احترام نہیں کرتا۔ قانون اندھا ہوتا ہے، قانون یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کیا کیا، قانون یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو یہ سزا ہونی چاہیے۔ غیر جانبداری کا عنصر قانون کو فعال بنانے میں مدد دیتا ہے۔ کوئی شخص محض اقتدار و اختیار کی وجہ سے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، بلکہ وزیر اور کلرک قانون کی نظر میں ایک سی حیثیت کے حامل ہیں۔ غیر جانبداری کا یہ اصول ہی ماہرین قانون کو یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ قانون اندھا ہے۔ تو بیسیکلی قانون کے ذریعے جو ہم انصاف مہیا کرتے ہیں اس کے یہ بنیادی پوائنٹس ہیں کہ قانون کے ذریعے ہم معاشرے میں امن قائم کرتے ہیں۔ جب ہم قانون کے مطابق انصاف مہیا کرتے ہیں، معاشرے میں امن قائم کرتے ہیں۔ سزا، بنیادی طور پر سزا کیا تھیوری ہے کہ ایک شخص کو چوری سے رویے کو کنٹرول کرنے کے لیے سزا بنائی جاتی ہے کہ اس کو اتنی سزا دی جائے تاکہ اس کا رویہ تبدیل ہو، مستقبل میں چوری نہ کرے۔ اسے کم سزا دیں گے تب بھی رویہ تبدیل نہیں ہوگا، زیادہ سزا دیں گے تو وہ باغی ہوگا۔ تو اس طرح کے قوانین کے مطابق جب انصاف کیا جاتا ہے، جب انہیں سزا دی جاتی ہے تو اس سے معاشرے میں وہ کام رکتا ہے۔ جب وہ کام رکتا ہے تو انصاف مہیا ہوتا ہے اور معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اب ہم دوسری طرف آئیں گے، ڈس ایڈوانٹیجز آف لا۔ آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، دنیا میں کوئی بھی کام آپ کریں گے تو اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ آپ پانی کا کوئی نقصان نہیں، اگر زیادہ پی لیں گے تو اس کا بھی نقصان ہے۔ تو یہاں ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ قانون سے جو ہمیں فائدے مل رہے ہیں، تو جو ہم قانون کے مطابق انصاف مہیا کرتے ہیں، کیا اس میں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ اور ان نقصانات کو اس میں واضح کیا گیا ہے کہ قانون کے ذریعے جو انصاف مہیا کرتا ہے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیجز آف لا۔ قانون سخت ہوتا ہے، لا اینڈ اٹس ریجیڈیٹی۔ قانون کا معیار بہت سخت ہوتا ہے، اس میں لچک کی گنجائش ہرگز نہیں ہوتی۔ قانون یہ نہیں دیکھتا کہ جرم کیسے سرزد ہوا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ جرم سرزد ہوا ہے۔ ایک شخص جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے چوری کرتا ہے، قانون کو اس سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ قانون یہ دیکھتا ہے کہ چوری ہوئی ہے، قانون میں کسی قسم کی لچک کی عدم موجودگی بعض اوقات زیادتی کا موجب بنتی ہے، انصاف کے بجائے یہ ظلم کا روپ دھار لیتا ہے۔ قانون کا غیر لچکدار ہونا انصاف کے حصول کو مشکل بلکہ بعض اوقات ناممکن بنا دیتا ہے۔ قانون جرم کے محرکات پر بالکل بحث نہیں کرتا، بلکہ جرم سے بحث کرتا ہے۔ دیکھیں، قانون کے ذریعے انصاف ملنا یہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں نا کہ چکی میں جو ہے وہ گندم کے ساتھ تھوڑا سا گھن بھی پیستا ہے۔ یہ ہم بیسیکلی وہ گھن بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس گھن کو دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی مینجمنٹ قانون میں موجود ہے، آگے ہم ایکوٹی میں دیکھیں گے۔ تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ قانون پہ عمل درآمد کرنے کے باوجود بھی بعض اوقات تھوڑی بہت ناانصافی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے سسٹم میں جو 5% معاملہ ہو رہا ہے تو 95% سسٹم کو بدل دیا جائے، 95% سسٹم ویسے ہی چلے گا، لیکن جو 5% ہے اس کے حل نکالے جاتے ہیں، نہیں تو اسے برداشت کیا جائے۔ قانون پیچیدہ ہوتا ہے، لا اینڈ اٹس کمپلیکسٹی۔ موجودہ قانون دقیق اور سنجیدہ ذہنوں کی
पैदावार है, आम आदमी की समझ से बाहर है। हालांकि कानून को आम फहम और आसान होना चाहिए, कानून को मुश्किल से मुश्किल अल्फाज व तरकीब का मजमुआ बना दिया गया है जिसे हम आम नहीं समझते। कि कानून को की जो लैंग्वेज है वो मुश्किल होती है, आम लोग उसे नहीं समझ पाते और उसको वो सही तरीके से उनकी सोच में नहीं आता। जहां तक तशरीह और तौसीक का ताल्लुक है तो वो सिर्फ एक मखसूस तबके तक महदूद है। यही पेचीदगी इंसाफ के असूल में रुकावट पैदा करती है। एक कानूनी जुमले का मफ़हूम कहीं से कहीं पहुंच जाता है। जरूरत इस बात की है कि सियासी बेदारी के साथ साथ कानून की इबारत को आसान फहम बना दिया जाए ताकि आम आदमी भी इसको अच्छी तरह समझ सके। अब इसमें एक तजवीज़ भी है कि कानून आसान होना चाहिए, आम फहम ज़बान में होना चाहिए। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है तो उन्होंने बाज़ चीजें जानबूझ के मुश्किल रखी, इस तरह की रखी कि ताकि हमें गुलामी का एहसास होता रहे। तो उसमें जहां तक उन्होंने कानून बनाए हैं, कानून की लैंग्वेज है जिस तरह की रखी है, तो उस तक आम आदमी की अप्रोच या आम आदमी का समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये बात दुरुस्त है कि कानून को आसान और फहम होना चाहिए ताकि वो आम आदमी उसको समझ सके। हमारी एक थ्योरी है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि कोई शख्स आकर ये नहीं कह सकता कि मुझे कानून का इल्म नहीं था तो मैंने ये काम कर लिया। अगर हम ये बात मान लें कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, तो हमारा तो लीगल सिस्टम चलाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो कानून जब एक दफा बन गया, पार्लियामेंट ने बनाया, अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट है, उसने कानून बनाया, कानून बनने के मतलब है कि हमारे मुल्क की तमाम अवाम ने ही वो कानून बनाया जो पार्लियामेंट ने बनाया, क्योंकि वही उनकी मर्जी और मंशा से वो लोग मुंतखब हुए हैं। तो उन कानून का उनके नॉलेज में होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है जी, कानून कदामत पसंद होता है, लॉ फॉलोज कंजर्वेशन। चूंकि कानून कदामत पसंद होता है लिहाजा बदलते हुए हालात का साथ नहीं दे सकता। जो कानून 100 साल पहले था आज भी वही है, हालांकि इन 100 सालों में मुआशरा और उसके हालात काफी बदल चुके हैं। एक शख्स को इन असूलों की पाबंदी पर मजबूर किया जाता है जो जमाना माजी में राइज थे। मुमकिन है अच्छाई बुराई का जो मेयार जमाना माजी में मौजूद था आज बदल चुका हो, लेकिन कानून ऐसा नहीं सोचता। कानून जब एक बार वज़ा होकर नाफिज हो जाता है तो उसके मकसद और अफादियत का वक्तन फवक्तन जायजा लिया जाता है। कानून की कदामत पसंदी इंसाफ की फराहमी में बड़ी रुकावटें पैदा करती है। यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि कानून कदामत पसंद होता है। अब देख लें हमारी सीपीसी और सीआरपीसी 1898 की है, सीपीसी 1908 की है। तो उस वक्त के ये कानून चल रहे हैं और हालात और वक्त के तकाजे के मुताबिक, अब देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है तो क्या कुछ आ गया, तो समन सर्व करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए भी हो सकते हैं। तो उस सिलसिले में भी हमारी पार्लियामेंट का काम है कि वक्त और हालात के मुताबिक कानून तब्दील करें जिन पर आसानी से अमल दरामद किया जा सके। बेसिकली जो पार्लियामेंट है वो अवाम से मुंतखब होती है, अवाम की नब्ज पर उनका हाथ होता है, उन्हें पता है अवाम की क्या जरूरतें हैं, क्या मुश्किलात हैं। जब एक आदमी इलेक्शन लड़ता है, वोट मांगने जाता है, हर शख्स अपनी जरूरतों मसाइल से उसको आगाह करता है। उसकी रोशनी में उसने पार्लियामेंट में आगे रोल अदा करना होता है, अपने पार्टी के मंशूर में इनपुट देना होता है। तो वो कानून की कदामत पसंदी दुरुस्त करते हैं। अगर कानून की कदामत पसंदी दुरुस्त ना की जाए तो फिर मजबूर है वही कानून पर अमल दरामद करना पड़ता है। जाहिर परस्ती कानून का ऐब है, लॉ एंड इट्स फॉर्मलिज्म। कानून में जाहिर परस्ती को बहुत अहमियत दी जाती है। जाहिर परस्ती के मुकाबले में हकीकत पसंदी को कुर्बान कर दिया जाता है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि कानून सिर्फ तकनीकी पहलुओं पर तवज्जो देता है। मिसाल के तौर पर तकनीक ये है कि अर्जी दावे के साथ कोर्ट फीस लगाया जाना जरूरी है, लेकिन मुफलिसी और नादारी की सनद हासिल किए बगैर एक गरीब शख्स ऐसा नहीं कर सकता। गोया वो एक तकनीक की वजह से अपने हकूक से महरूम रह जाता है। ये एक ज़ाब्ता जाती और तकनीकी ज़्यादती है जिससे गरीब शख्स उसूल इंसाफ से महरूम रह जाता है। तकनीकी जरूरियात या जाहिर परस्ती की आड़ में एक जरूरतमंद इंसाफ के असूल के लिए अरसा दराज तक जुल्म की चक्की में पिसता रहता है कि कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं जिनकी बुनियाद पर बाज़ लोग अपने हकूक हासिल नहीं कर पाते। जैसे कि कोर्ट फीस का मामला है, जब तक वो मुफलिसी और नादारी की सनद ना ले तो वो इसमें नहीं आ सकता। तो बाज़ लोग इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अपना राइट ही लेना छोड़ देते हैं। 5 डिले इन ऑब्टेनिंग ऑफ जस्टिस।
قانون حصول انصاف میں طوالت پیدا کرتا ہے۔ قانون کی پیچیدگیاں بے لچک ہونا اور قدامت پسندی کی وجہ سے انصاف کا حصول ایک صبر آزما کام ہے۔ ایک شخص جو انصاف کا طالب ہے قانون کی پیچیدگی اور تکنیکی ضرورتوں سے عدالتوں کے چکر لگا لگا کر تھک جاتا ہے لیکن انصاف حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر جب اسے انصاف ملتا ہے تو انصاف کی اہمیت و افادیت بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ دیکھیں قانون کی بنیادی ضروریات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر ایک شخص ایک ہاتھ پر اپنی آنکھ نکال کر آ جائے اور وہ کہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو میں جب تک دوسرے آدمی کا موقف نہیں سن لوں گا، فیصلہ نہیں کروں، کیا پتہ اس نے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی۔ تو جب کوئی چیز عدالت میں آتی ہے تو دوسرے فریق کا موقف سنے بغیر، دونوں ایویڈنس کو لیے بغیر مسئلے کا حل نہیں نکالا جاتا۔ لیکن قانون کے حصول میں طوالت پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے لیجسلیٹر کا کام ہے کہ قانون کا جو ہمارے قوانین بنے ہوئے ہیں وقت اور ضرورت کے حالات کے مطابق اس میں میرٹ ڈسٹرب ہوئے بغیر سمارٹ چینجز لائے جائیں کہ لوگوں کو بر وقت اور جلدی انصاف ملے۔ اس کے لیے باقاعدہ قانون میں اس طرح کی تبدیلیاں لائی جائیں۔ ہماری پارلیمنٹ کرتی ہے، جب دہشت گردی کا مسئلہ تھا تو اسپیشل قانون بنا، اسپیشل عدالتیں بنی اور معاملات کو کنٹرول کیا گیا۔ تو بعض اوقات قانون کی وجہ سے حصول انصاف میں طوالت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں بنیادی بات ہم نے یہ سمجھی کہ قانون کے ذریعے انصاف فراہم کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ اس کے ذریعے معاشرے میں توازن، امن پیدا ہوتا ہے، چیزیں سٹریم لائن ہوتی ہیں، جو چیز اپنے دائرے سے نکلی ہے وہ اپنے دائرے میں واپس چلی جاتی ہے۔ لیکن بعض چیزوں میں اس عمل درآمد کرنے کے باوجود، قانون کے مطابق انصاف دینے کے باوجود کچھ چیزوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز آف لا ہوتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ قانون سخت ہوتا ہے، قانون پیچیدہ ہوتا ہے، قانون قدامت پسند ہوتا ہے، ظاہر پرستی قانون کا عیب ہے، قانون حصول انصاف میں طوالت پیدا کرتا ہے، اس قسم کے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک سسٹم کے ہمیں کتنے زیادہ بینیفٹ ہو رہے ہیں، اس کے کتنے ہمیں نقصانات ہیں، ان نقصانات کے ہمیں حل نکالنے ہیں اور اپنے معاملات کو بہتر چلانا ہے۔ اب ہم دوسرے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے از انٹرنیشنل لا اے ٹرو لا؟ کیا انٹرنیشنل لا ایک ٹرو لا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بین الاقوامی قانون کی تعریف کیا ہے۔ انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل لا اور نیشنل لا۔ نیشنل لا کیا ہوتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ انٹرنیشنل لا کیا ہوتا ہے۔ نیشنل لا یہ ہوتا ہے کہ ہم عوام پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے اور پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، پارلیمنٹ لیجسلیشن کرتی ہے۔ کسی بھی حکومت میں، ریاست میں 3 ادارے بڑے اہم ہیں۔ سب سے پہلا ادارہ ہوتا ہے مقننہ، لیجسلیٹر، جو قانون بناتا ہے۔ جیسے ہم دہشت گردی کے متعلق وقت اور حالات کے مطابق ہم نے قانون بنایا، آرمی کورٹس بنائے، وہ قانون بناتے ہیں۔ اس قانون کی تشریح عدالتیں کرتی ہیں اور اس قانون پر عمل درآمد انتظامیہ کرتی ہے۔ تو جب وہ قانون بنایا جاتا ہے تو جب ہماری پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز سے وہ قانون پاس ہوتا ہے، قومی اسمبلی سے، سینٹ سے، اس کے بعد وہ صدر کے پاس جاتا ہے۔ صدر ریاست کا سربراہ ہے، سوورینٹی کا سربراہ ہے۔ تو جب صدر اس پہ دستخط کرتا ہے تو اس قانون کے پیچھے ریاست کی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں، یہ کیا ہے؟ لا کو انفورس کرتی ہیں، کہ قانون کی خلاف ورزی کو روکتی ہیں۔ تو جب اس کے پیچھے ریاست طاقت آ جاتی ہے تو اس پہ عمل درآمد سختی سے ہوتا ہے۔ بین الاقوامی جو قانون ہے اس کے پیچھے جو اقتدار اعلیٰ کی طاقت ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی کہ نیشنل قانون کے پیچھے ہوتی ہے۔ اور انٹرنیشنل قانون اس کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ پوری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ آپس میں اچھے ریلیشن رکھیں۔ ان کے آپس میں صدیوں سے ممالک ہیں، آپس میں میل جول اور تعلقات سے جو رسم و رواج ڈیولپ ہوتے ہیں، جو ٹریٹیز ہوتی ہیں،
ان میں وہ اصول ڈٹرمن ہو جاتے ہیں جن کے اصول کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اور ریلیشنز ریگولیٹ ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل لا کی اہمیت یہ ہے کہ اگر یہ انٹرنیشنل ریاستیں آپس میں اچھے طریقے سے نہ رہیں تو آپ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں دیکھ چکے ہیں کہ کروڑوں افراد مر جاتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، پوری دنیا میں تباہی مچ جاتی ہے۔ تو انہی حالات کو دیکھتے ہوئے یونائٹڈ نیشن کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس میں کچھ اصول وضع کیے گئے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ انٹرنیشنل لا کے پیچھے جو قوت ہے، اقتدار عالم کی قوت اتنی سٹرونگ نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نیشنل لا میں اور انٹرنیشنل لا میں فرق یہ ہے کہ اس کے پیچھے اقتدار عالم کی قوت اتنی سٹرونگ نہیں ہے۔ اب ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ قانون بین الاقوام پر بحث کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مختلف مفکرین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ واکر کی رائے میں قانون بین الاقوام ان اصولوں کے مجموعے کا نام ہے جس سے ایک مہذب ملک دوسرے مہذب ملک سے اچھے تعلقات قائم کرتا ہے۔ ایک مہذب ملک ان اصولوں کا نام ہے کہ ایک مہذب ملک دوسرے مہذب ملک کے ساتھ اچھے تعلقات کا قائم کرتا ہے۔ ہالز کے بقول قانون بین الاقوام ان اصولوں اور ضابطوں کا نام ہے جس کا مقصد امن و امان کا قیام اور خوشحالی ہے۔ ایک مہذب ملک ان اصولوں اور ضابطوں کی پابندی فرض سمجھ کر کرتا ہے۔ جو دو ممالک کے درمیان اصول اور ضابطے طے ہو جاتے ہیں، اگر ان پر عمل ہوتا ہے تو دونوں ملک میں خوشحالی اور ترقی کا عمل ہوتا ہے۔ جیسے انڈیا اور پاکستان کے درمیان سندھ طاس معاہدہ ہے، 3 دریا ہمارے 3 دریا تمہارے۔ اگر ان اصولوں کی پاسداری ہوتی ہے تو دونوں ملک میں خوشحالی ہے۔ گروچنس کہتا ہے قانون فطرت کے ایسے اصول جو مختلف ممالک اور قوتوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم رکھتے ہیں قانون بین الاقوام کہلاتے ہیں۔ اوپن ہائم کے مطابق ایک معاشرے میں جو حیثیت مکمل قانون کی ہوتی ہے وہ حیثیت پڑوسی ممالک کے درمیان قانون بین الاقوام کی ہوتی ہے۔ ہم نے قانون انٹرنیشنل لا کی تعریف دیکھی کہ انٹرنیشنل لا کیا ہوتا ہے۔ اب اس پر جیورسٹ ہیں مختلف قسم کے۔ کچھ جیورسٹ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک ہے از انٹرنیشنل لا ٹرو لا۔ کچھ جیورسٹ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا نہیں ہے۔ اس میں کون کون سے جیورسٹ ہیں؟ قانون بین الاقوام کے بارے میں آسٹن، ہالینڈ، جرمی بینتھم جیسے عظیم مفکرین قانون نے قانون بین الاقوام کو سرے سے قانون تسلیم ہی نہ کیا ہے۔ ان کے بقول لا از the command of a determined superior authority which is obeyed by the subordinate individuals and which is enforced by the sanction of the physical force of such authority۔ قانون اس حکم کی پابندی کا نام ہے جو ایک سیاسی طور پر برتر شخصیت، ادارہ یا حکومت کی طرف سے ہوتا ہے جس پر سیاسی طور پر ماتحت اور کم حیثیت والے عمل کرتے ہیں۔ ایسا عمل اس ادارہ، شخصیت یا حکومت کی طرف سے جبر کرایا جاتا ہے اور ایسا سزا کے خوف سے ہوتا ہے۔ دیکھیں نقطہ نظر جس کا بھی ہو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ انٹرنیشنل لا کے متعلق ان جورسٹ کا نقطہ نظر ہے کہ قانون وہ ہوتا ہے کہ جو ایک سوورن پاور جبر کے ذریعے اس پر عمل درآمد کرائے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے۔ تو اختلافی نقطہ نظر کوئی بھی ہو ہمیں اس کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم دونوں کو دیکھیں گے کہ ایک نقطہ نظر کہتا ہے کہ یہ قانونی نہیں ہے، اسے آگے ہم دیکھتے ہیں، اور ایک نقطہ نظر کہتا ہے کہ یہ قانون ہے۔ ان مفکرین نے قانون کی جو تعریف کی ہے اگر اسے حتمی طور پر درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر قانون بین الاقوام قانون کے دائرے میں نہیں آتا۔ بظاہر ایسا نہ ہے کیونکہ تمام قوانین کی پابندی سزا کے خوف سے نہیں ہوتی۔ ایسے قوانین بھی موجود ہیں جن پر رضاکارانہ عمل ہوتا ہے۔ اخلاقیات بھی قانون ہے لیکن اس پر عمل سزا کے خوف سے نہیں ہوتا۔ قانون بین الاقوام آخر کیوں قانون ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ ایسا سوچنے والے مفکرین قانون مدرجہ ذیل دلائل پیش کرتے ہیں۔ قانون بین الاقوام کی پشت پر کوئی مقتدر سیاسی قوت موجود نہ ہے جس کی وجہ سے اس کی پابندی لازمی قرار پائے، یعنی کوئی طاقت موجود نہ ہے جو مملکتوں سے بزور طاقت ان ضوابط کو تسلیم کرنے پر عمل کرے۔ جیسے ہمارا ملکی قانون ہوتا ہے، اس کے پیچھے صدر، ریاست کی طاقت، فوج، پولیس، انفورسمنٹ ایجنسی ہوتی ہے
تو ان کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ کوئی بین الاقوامی طور پر ایک ریاست موجود نہیں ہے، اس کا کوئی سربراہ موجود نہیں ہے، کوئی فوج موجود نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کوئی ساورن پاور موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ قانون نہیں ہے۔ قانون بین الاقوام میں ایسی کسی مقننہ کا وجود نہیں ہے جو قانون بنایا اور اس پر عمل کرے۔ جیسے ہمارے ملک میں مقننہ قانون بناتی ہے، عدلیہ اس کی تشریح کرتی ہے، انتظامیہ اس پر عمل درآمد کراتی ہے، تو ان کے بقول کہ انٹرنیشنل لیول پر کوئی ایک مقننہ موجود نہیں ہے، ایک لیجسلیشن کا ادارہ موجود نہیں ہے جو قانون پر عمل درآمد کرائے، اور کوئی ایسی عدالت موجود نہیں ہے جو اس کی تشریح کرے، کوئی انتظامیہ موجود نہیں ہے جو اس پر عمل درآمد کرائے۔ ریاستی قوانین کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ وہ خاص رعایا پر لاگو ہوتے ہیں، جبکہ قانون بین الاقوام کسی خاص رعایا پر لاگو نہیں ہوتا۔ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون جو بین الاقوام ہے وہ کسی خاص رعایا پر لاگو نہیں ہوتا، اب پاکستان میں قانون بنے گا تو وہ پاکستان کی رعایا پر لاگو ہوگا۔ کوئی ایسی انتظامی طاقت موجود نہ ہے جو قانون بین الاقوام کی خلاف ورزی پر سزا دلائے، کہ قانون کی خلاف ورزی پر جو سزا دلائے کوئی ایسا میکانزم موجود نہیں ہے۔ قانون بین الاقوام کی تعبیر و تشریح کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، کہ اس قانون کی تشریح کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ دراصل یہ ایک نقطہ نظر ہے، دوسری طرف ان مفکر قانون کا طبقہ موجود ہے جو قانون پر عمل کرنے کی بجائے ڈر یا خوف نہیں سمجھتا، بلکہ اس کی بجائے اخلاقی قدر اور رضامندی کو سمجھتا ہے۔ ان کے نزدیک قانون کا مطلب جبر نہیں بلکہ انصاف ہے۔ اس حوالے سے وہ قانون بین الاقوام کو صحیح معنوں میں قانونی کا درجہ دیتے ہیں۔ اب دوسرا سکول آف تھاٹ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ قانون پر عمل درآمد کرنے کا طریقہ صرف جبر نہیں ہے بلکہ اخلاقی تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک قانون کے لیے قوت نافذہ کوئی لازمی عنصر نہ ہے، قانون پر عمل سزا کے خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اخلاقی فرض سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ قانون بین الاقوام اگر باضابطہ اور حقیقی قانون ثابت کرنا ہے تو چند مفکرین نے قانون کی مندرجہ ذیل آراء کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ جیسے اوپن ہینڈ کا ہے، قانون بین الاقوامی ریاستوں کے درمیان طے پانے والے قواعد و ضوابط کا نام ہے، یہ ریاستوں سے بالاتر تر نہ ہے اور نہ اس کی پشت پر کسی مقتدر اعلیٰ کی ضرورت ہے۔ اوپن ہائن کا یہ نقطہ نظر اس وجہ سے کہ ہے کہ وہ قانون کو بنی نوع انسان کے لیے اخلاقی اصولوں اور قواعد و ضوابط پر مبنی ضابطے کا نام دیتا ہے جس میں رضامندی اور اخلاقیات کا بہت دخل ہے۔ بقول اس فکر کے قانون کے نفاذ میں جبر نہیں بلکہ خارجی عمل کا دخل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب یہ حکومتیں وجود میں نہیں آئی تھی، انسان رہتا تھا تو اس کے رہنے سے جو رسم و رواج ڈیولپ ہوئے ان کو وہ اوبے کرتے تھے۔ یہ بھی انٹرنیشنل قانون کی ایک مثال ہے۔ یہ تو اب ریاستی ڈھانچہ یا حکومت بنی ہے، جب ریاستی ڈھانچہ یا حکومت نہیں تھا، یہ اوپن ہائن کی بات کو اس کی حمایت میں بات بنتی ہے کہ اس وقت رواج تھے۔ آج بھی ہم دیکھ لیں کہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے کہ جو ہمارے رسم و رواج ہیں جو اسلام سے بھی متصادم ہے، لیکن وہ رسم و رواج ہیں اور ہم معاشرے کے پریشر کی وجہ سے ان پر عمل درآمد کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے جو معاشرے کا کرٹیسزم ہے وہ ایک طریقے کی اقتدار اعلیٰ کی قوت ہے۔ لارنس کے بقول قوانین کا عادتاً تعمیل کسی جسمانی خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اخلاق کی وجہ سے ہے۔ لارنس بھی قانون کے معاملے میں اخلاقیات پر زور دیتا ہے اور اس نظریے کی مخالفت میں پیش ہے کہ قانون صرف وہی ہے جس کی پشت پر سیاسی طاقت موجود ہو اور جس پر عمل سزا کے خوف سے ہوتا ہو۔ وہ قانون کو اخلاق کے ساتھ ملا کر دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک قانون بین الاقوام قانونی ہے اور متمدن ریاستوں کے مابین اس کے تعلقات سے متعلق اخلاقیات اور اس کی قدروں کا اظہار کرتا ہے۔ International law is the body of rules which determine the general body of civilized states in their mutual dealing۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں قانون بین الاقوام کو باقاعدہ اور حقیقی قانون تسلیم کرنے والے یہ مفکرین قانون اس گروہ میں سے ہیں جو صرف موضوع قانون کو قوانین نہیں سمجھتے بلکہ ان کے نزدیک رواجی قوانین و اخلاقی قوانین بھی باقاعدہ قوانین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے قانون بین الاقوام بھی ایک باقاعدہ اور حقیقی قانون ہے۔ اب دو مکتبہ فکر ہیں، دو اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ہاسٹلز وغیرہ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں قانون کے پیچھے اقتدار اعلیٰ کی اسٹرانگ قوت ہو تو وہ قانون ہے، لیکن یہ جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے یہ سمجھتا ہے کہ رواجی قوانین اور اخلاقی قوت بھی قانون ہے۔ ماں کا احترام کرنا
ایک اخلاقی قانون ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں. تو اخلاقی قوت تو ہے نا, ٹیچر کا احترام کرنا اس کے پیچھے اخلاقی قوت ہے. تو اس گروہ کے مقول وہ کہتے ہیں کہ رواجی یا اخلاقی قوت کوئی اقتدار اعلیٰ نہیں ہے, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ رواجی اور اخلاقی قوت بھی اقتدار اعلیٰ ہیں. اب ان کے دلائل کیا ہیں کہ قانون کی ماہیت نیچر صرف جبر نہ ہے بلکہ انصاف اور یگانیت ہے. کہ یہ کہتے ہیں کہ قانون کی نیچر صرف جبر نہیں بلکہ انصاف اور یگانیت ہے. آج بھی دیکھیے پوری دنیا میں خارجہ پالیسی کے جو اصول بنتے ہیں کہ آپ ایسا موقف اپنائیں جس سے پوری دنیا اس کو سمجھے اور اس کی حمایت کرے. اس میں اخلاقی قوت ہونی چاہیے, اخلاقی طاقت ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لیے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل ایشو پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی حمایت حاصل ہو. انسانی حقوق کا احترام پوری دنیا میں قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو اب انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نقطہ پوری دنیا میں اٹھاتے ہیں تو پوری دنیا کی طرف سے اس پر سپورٹ آتی ہے. قانون بین الاقوام کی پشت پر اخلاقی قوت موجود ہے جو سیاسی اقتدار اعلیٰ کا کام دیتی ہے. وہ کہتے ہیں جی جو قانون بین الاقوام ہے اس کے پیچھے اخلاقی قوت موجود ہے جو سیاسی اقتدار اعلیٰ کا کام دیتی ہے. کہ انٹرنیشنل لیول پر جو ٹریٹیز ہوتی ہیں, جب ایک چیز لکھ لی جاتی ہے, ٹریٹی بن جاتی ہے, اصول وضع ہو جاتے ہیں, تو پھر پوری دنیا میں اس کے پیچھے اخلاقی قوت آئی ہے کہ آپ نے اگر یہ معاہدہ کیا ہے تو آپ اس کو عمل درآمد کریں, اس کو فالو کریں. تو اس کے پیچھے اخلاقی قوت آ جاتی ہے. قانون بین الاقوام کی پابندی کے لیے خوف کا عنصر بھی موجود ہے. یہ جورسٹ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے پیچھے اقتدار اعلیٰ خوف کا عنصر موجود ہے. قانون بین الاقوام کی خلاف ورزی پر معاشی بائیکاٹ, سفارتی تعلقات کی منسوخی یا پھر حملہ خوف کو جنم دیتا ہے. کہ وہی ریاستی طاقت کا نعم البدل وہ اس کو کہہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے قانون بین الاقوام کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. ساری عالمگیر برادری مل کر بھی ایک ملک کے خلاف اس قسم کے اقدامات کر سکتی ہے. اس قسم کے اقدامات انٹرنیشنل لیول پر ہوئے ہیں. عراق کویت کی جنگ آپ دیکھ لیں کہ عراق نے اس پہ کویت پہ قبضہ کر لیا تھا, تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے مل کر جب ہم نے یونائٹڈ نیشن میں ایک معاہدہ سائن کیا ہے اور سب ملکوں نے ایک چارٹر سائن کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے, تو انہوں نے اس کا ساتھ دیا اور اس سے وہ کویت کو خالی کرایا, عراق کو وہاں سے نکالا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار اعلیٰ کی خوف کا عنصر جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کا نعم البدل بن سکتا ہے. عام قانون ایک مسلسل تاریخی ارتقاء کی وجہ سے ہے. اس طرح قانون بین الاقوام نے بھی تاریخی ارتقائی منزلیں طے کی ہیں. قانون بین الاقوام نے بھی کہ ایک عام قانون ہے وہ بھی تاریخی ارتقاء کی وجہ سے ہوتا ہے. تو قانون بین الاقوام بھی تاریخی ارتقائی منزلیں طے کرتا ہے کہ دیکھ لیں آپ صدیوں سے ممالک رہ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں, تو ان معاہدوں سے جو اصول وضع ہو رہے ہیں تو وہ ایک تاریخی ارتقاء ہے. تو اس تاریخی ارتقاء کی منزل بین الاقوامی قانون بھی حاصل کرتا ہے. بعض حالات میں بین الاقوامی عدالت انصاف اپنے فیصلوں پر زبردستی عمل کرا سکتی ہے. جب یہ جورسٹ تھے اس وقت تو یونائٹڈ نیشن وغیرہ اس طرح کے ادارے اتنے نہیں تھے. اب کسی حد تک یونائٹڈ نیشن بنائی گئی ہے جو کسی حد تک ایگری, اگر سب ممالک ایگری ہوں تو وہ کوئی اصول وضع کرتے ہیں. اس کی تشریح جو ہے انٹرنیشنل سپریم کورٹ کرتی ہے, انٹرنیشنل جسٹس کورٹ کرتی ہے. تو انٹرنیشنل جسٹس کورٹ کے بھی اصول یہ ہیں کہ اگر دونوں فریق راضی ہوں, وہ مسئلہ وہاں لے کر آئے تو وہ سنتے ہیں اور وہ اس قانون کی تشریح کرتے ہیں. پھر سارے ملک مل کے انٹرنیشنلی ایک فوج بنا کر, سربیا تھا یا بہت سی جگہوں پر وہ انٹرنیشنل فوج بھی گئی ہے. تو کمزور عمل درآمد ہے, لیکن کسی حد تک انٹرنیشنل لا کی بھی یہ ریکوائرمنٹ, انٹرنیشنل لا یہ ریکوائرمنٹ بھی پوری کرتا ہے. قانون بین الاقوام پر باقاعدہ قانون کی طرح ہی عمل کیا جاتا ہے. کہ قانون بین الاقوام جو ہے اس پر بھی باقاعدہ قانون کی طرح عمل کیا جاتا ہے دونوں ملک. اب انڈیا پاکستان ہمارے درمیان پانی کے مسئلے پر اختلاف ہوا تو ہم انٹرنیشنل کورٹ میں گئے ہیں. تو جو انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں ان میں جو اصول وضع ہوتے ہیں ان پر بھی قانون کی طرح عمل کیا جاتا ہے. ہر دو مکتبہ فکر اپنے اپنے دلائل کے ساتھ مضبوط پوزیشن پر ہیں. جو طبقہ قانون بین الاقوام کو قانون تسلیم نہیں کر
उसके नजदीक कानून बैनुल अक़वामी उसी सूरत में कानून कहला सकता है जब उसकी पुष्ट पर सियासी मुक़्तदर आला का हकीकतन और बज़ाहिर वजूद होगा, जबकि दूसरा फरीक इखलाकियात के उनसर को बिलवास्ता तौर पर मुक़्तदर आला ही करार देता है। इस तरह ये अगर खौफ या डर के उनसर को कानून पर अमल दरामद के हवाले से लाजमी करार नहीं देता, लेकिन इस मंतक को तस्लीम भी कर लिया जाए तो दीगर नौयत के खौफ और डर मौजूद हैं। तो बुनियादी तौर पे हमें जो बात समझ आई है कि वो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं इसके पीछे जबर की कुव्वत स्ट्रांग नहीं है इसलिए हमें कानून नहीं मानते। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि इखलाक और रिवाज की बड़ी अहमियत है और इसके पीछे किसी हद तक जबर और खौफ की ताकत भी है, इसलिए इंटरनेशनल लॉ एक कानून है। अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। तीसरा टॉपिक है इक्विटी, ओरिजिन एंड जुरिसडिक्शन इन पाकिस्तान। इक्विटी निस्बत से मुराद मसावात, इंसाफ और ईमानदारी ली जाती है। कुदरती इंसाफ, नेचुरल जस्टिस को भी निस्बत कहा जाता है। एक चीज इसके हकदारों में बराबर या हक के मुताबिक तकसीम कर देने का नाम निस्ब है। आम कानूनी मफ़हूम में निस्ब से मुराद ये है कि अगर किसी मामले में उससे मुतालिक सरीहन हुक्म या कानून या ज़ाब्ता मौजूद ना हो तो फरीकैन के माबैन मफादात, हकूक और लायबिलिटीज को बराबर बराबर तकसीम किया जाए। इस सोच और तरीक़ाकार को निस्ब का नाम दिया गया है। निस्ब बुनियादी तौर पर क्या है कि कानून जहां मौजूद नहीं है वहां निस्ब के असूलों के मुताबिक फैसला किया जाता है। इसकी बुनियाद क्या है कि बरतानिया की अदालतें रिवाज के मुताबिक फैसले करती थी। अभी हम पहले पढ़कर आए हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ। ये निस्ब बेसिकली डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ के जो मसाइल हैं उनको कवर करती है कि जब एक कानून की पेचीदगी की वजह से या एक जगह कानून मौजूद नहीं है तो जब वहां कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है तो उसको निस्ब डील करती है। तो बरतानिया में जब अदालतों से फैसले होते थे उससे लोगों को इख्तलाफ होता था, वो कानूनी तौर पे तो ठीक होते थे लेकिन इंसाफ के असूलों के मुताबिक दुरुस्त नहीं होते थे, तो उन्होंने बादशाह को चिट्ठियां लिखनी शुरू की। बादशाह को चिट्ठियां लिखनी शुरू की तो बादशाह ने वो चांसलर को मार्क की और चांसलरी अदालत का वजूद में आया जो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक फैसला करती थी। इंसाफ के तकाजे, ये समझना जरूरी है। इंसाफ के तकाजे इस तरह हैं कि एक शख्स ने एक 20 लाख की प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है और एक 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है। अगर उस शख्स को अपने 20 लाख रुपए चाहिए तो अदालत से वो फैसला लेता है कि चाहे वो 1 करोड़ से ले ले चाहे वो 20 लाख से ले ले। अब यहाँ इंसाफ के तकाजे क्या कहते हैं कि वो अपने 20 लाख रुपए अगर 1 करोड़ के एसेट से लेता है तो उसका वो एसेट बिक जाएगा, जाया होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरे महीनों में वो अपने पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस लाल कर लेगा। तो इंसाफ का तकाजा ये है कि वो उसके 20 लाख वाले एसेट से वो चीज अपनी वो जो है मॉर्गेज पूरी करे। तो इंसाफ के तकाजे बुनियादी तौर पे अगर कानून पर अमल दरामद होने के बावजूद चीजें अपनी जगह पर ना आए तो इंसाफ तो नहीं हो रहा। तो इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखा जाता है। अगर कहीं कानून मौजूद नहीं है तो वहां पर भी इक्विटी के असूलों को देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि इक्विटी के क्या असूल हैं। It means morality, natural justice, honesty and uprightness. It means the application of the principle of natural justice. It means the set of fixed rules which is not dependable on the sweet will of judges. There are well formulated set of rules. It is a system of law parallel to the rules of common law and statutory laws. इससे मुराद इखलाकियात, कुदरती इंसाफ, दयानतदारी और ईमानदारी है। इससे मुराद कुदरती इंसाफ के असूलों का निफाज है। ये तयशुदा असूलों का मजमुआ है जो जज साहिबान की सवादीद और मर्जी पर मुनहसर ना है। ये असूलों का बाकायदा मजमुआ और कानूनी निज़ाम है जो कानून आमा और मौजूआ कानून के असूलों और कानून मौजूआ के मुतवाजी नजर आता है। निस्ब के मफहूम और तारीफ को वाज़ेह करते हुए पहले हम मशहूर मुफक्किरीन कानून की आरा पर नजर डालते हैं। स्टोरी के अल्फाज में निस्ब कानूनी चाराजोई के नतीजे
نتیجے میں حاصل ہونے والے انصاف کا وہ حصہ ہے جو بلا شرکت غیر عدالت ہائے نفس کی طرف سے سر انجام دیا جاتا ہے اور عدالت ہائے قانون عامہ کی قانونی کارروائی کی سر انجام دہی سے قطعی مختلف ہے۔ تو جو برٹش دور میں چانسلری عدالت بنائی تھی تو وہ ایکویٹی مطلب مساوات انصاف کے اصولوں کے تحت لوگوں کو ریلیف مہیا کرتی تھی۔ دوسری تعریف نصف کی کیا ہے؟ نصف سے مراد وہ اصول ہیں جن کو ہماری انگریزی عدالتیں سر انجام دیتی ہیں اور جن کا نفاذ عدالتی قوانین کے تحت نہیں آتا، یہ اصول عدالت ہائے نصف کی طرف سے سر انجام پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نصف کے اصول کیا ہیں جن کی بنیاد پر بہت سارے اصول ہیں، لیکن ہم یہاں 3 اصول دیکھیں گے کہ جس کی بنیاد پر انصاف مہیا کیا جاتا ہے۔ He who seeks equity must do equity. نسبت کے طلبگار کو خود بھی نسبت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ایک جگہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میرا 20 لاکھ کا ایسٹ بھی ہے اور 1 کروڑ کا بھی ہے، نصف کے انصاف کے اصولوں کے مطابق میرے 20 لاکھ کا ایسٹ یہ لے، کروڑ والا نہ لے، تو وہ اگر کہیں دوسری جگہ جاتا ہے تو اسے خود بھی کہیں جہاں نصف کا اصول اپلائی ہوتا ہو تو اسے خود بھی عمل درآمد اس پہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ خود عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کو نصف نہیں کلیم کرنی چاہیے۔ جو نصف کا خواہش مند ہوگا اس کا دامن صاف ہوگا، کہ جو نصف کے اصول انصاف کے اصولوں کو حاصل کرنا چاہے گا اس کا دامن صاف ہونا چاہیے۔ He who comes to equity must come with clean hand. اسے clean hand کے ساتھ آنا چاہیے۔ Delay defeats equity. نسبت میں تاخیر نسبت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب نسبت کے تحت اگر آپ کو انصاف دینا چاہتے ہیں تو وہ شخص اگر بہت لیٹ آتا ہے تو اس وقت وہ پاسبل نہیں ہوتا اس طرح کا انصاف دینا، تو وہ ایکویٹی کو ڈیفیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کا رائٹ بنتا ہے تو آپ نسبت کے اصولوں کے تحت اس کو بر وقت لیں۔ اب بات آ جاتی ہے پاکستان کی، نسبت پاکستان میں، ایکویٹی ان پاکستان۔ نسبتی اختیار سماعت کو جن معنی اور مفہوم سے انگلستان میں لیا جاتا ہے، پاکستان میں اس مفہوم یا معنیوں سے نہیں لیا جاتا۔ یہاں صورتحال مختلف ہے۔ انگلستان کی طرح پاکستان میں قانون عامہ اور نصف کے تحت الگ الگ عدالتوں کا وجود نہ ہے۔ پاکستان میں ایک ہی عدالت داد رسی مہیا کرتی ہے۔ ایسی داد رسی عطا کرتے وقت موضوع قانون پوزیٹو لا کے ساتھ ساتھ شخصی قانون پرسنل لا اور رواجی قانون کسٹمری لا کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو نصف کے اصول ہیں، بیسیکلی جو نصف کا فلسفہ ہے اس کے مطابق یہاں لیجسلیشن کر دی گئی ہے۔ برطانیہ کی طرح پاکستان میں سیپریٹ عدالتیں نہیں ہیں جو نصف کے مطابق فیصلے کریں۔ ہماری یہی عدالتوں میں ہمارے ملک میں باقاعدہ سبسٹینٹیو اسٹیچوٹ بنا دیا گیا ہے، لا بنا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انگلستان میں بعض ایسی قانونی چارہ جوئیاں جو عدالت ہائے نصف فراہم کرتی ہے، پاکستان میں ایسی چارہ جوئیاں باقاعدہ موضوع قانون کے تحت دی جاتی ہیں۔ انگلستان میں اکثر قوانین موضوع نہ ہیں جبکہ پاکستان میں ایسے قوانین موضوع شکل میں موجود ہیں۔ انگلستان میں موضوع قانون کیوں نہیں ہے؟ کہ ایک وقت میں کنگ کی حکومت تھی، کنگ رواج کے مطابق فیصلہ کرتا تھا، ان رواج کے مطابق جو فیصلے ان کی عدالتوں نے دیے وہ ایک پریسیڈنٹ بن گئے، پھر ان فیوچر اسی کے مطابق فیصلے ہونے لگے، تو وہ چیزیں جو ہیں ان کے انہی فیصلوں کو وہی ان کا قانون کہلانے لگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ برطانیہ کا قانون انریٹن ہے۔ جب ان کی پارلیمنٹ وجود میں آئی، انہوں نے بادشاہ کے خلاف جدوجہد کی، تو اب ان کا ہاؤس آف کامن قانون بناتا ہے۔ ان کے ہاؤس آف کامن، یہ ہماری جو سی پی سی ہے، سی آر پی سی ہے، یہ 1908 کے قوانین ہیں، یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ برٹش پارلیمنٹ نے بنائے ہیں۔ اب وہ کون سے قوانین ہیں پاکستان میں جو ایکویٹی کے ریلیف کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ہم نے اس کے لیے باقاعدہ اسٹیچوٹری لا بنا دیے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، ٹرسٹ ایکٹ، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ۔ پاکستان میں ضابطہ دیوانی کی بعض دفعات کے تحت اگرچہ عدالتوں کو ثوابدیدی اختیارات دیے گئے ہیں تو ان کے پیچھے بھی یہی مقصد کار فرما ہے کہ عدالتیں اصول نصف پر عمل پیرا ہو کر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ پاکستان میں عدالتوں کو اختیار حاصل ہے کہ جہاں واضح قانون موجود ہو وہاں اس کے مطابق فیصلہ صادر کریں، اور جہاں ایسی صورتحال موجود نہ ہو تو عدالت مقدمے کا فیصلہ انصاف اور نصف کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے ضمیر کے مطابق کر سکے۔ ہماری جو سول کوڈز ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ہر رانگ کو رائٹ کرنا ہے۔ اگر کوئی رانگ ایسا آ جاتا ہے کہ اس حوالے سے قانون موجود نہیں ہے تو عدالت کو جورسڈکشن حاصل ہے
कि वो उस रॉन्ग को राइट करेंगे, उससे मिलते जुलते कवानीन के मुताबिक, इक्विटी के असूलों के मुताबिक उस रॉन्ग को उन्होंने राइट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इन 3 टॉपिक्स को कवर किया इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के, जिसमें सबसे पहला था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, के कानून के जरिए जो हम इंसाफ मुहैया करते हैं उसके फायदे क्या होते हैं, उसके नुकसानात क्या हैं। इज इंटरनेशनल लॉ ए ट्रू लॉ के 2 मकतबा फिक्र हैं। एक मकतबा फिक्र कहता है कि ये ट्रू लॉ नहीं है, इसके पीछे सॉवरेन पावर स्ट्रांग नहीं है। दूसरा कहता है कि सिर्फ सॉवरेन पावर नहीं, इखलाकी कुव्वत, रिवाजी कुव्वत भी अहमियत रखती है। तीसरी चीज हमने पढ़ी है इक्विटी, के कानून पर अमल दरामद के बाद जो पेचीदगियां पैदा होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और इंसाफ के असूलों के मुताबिक फैसला करने के लिए हमने इक्विटी है, ओरिजिन एंड जुरिसडिक्शन इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इसमें मौजूदा कानून मौजूद हैं प्रॉपर, तो उसके मुताबिक निस्फ के असूलों के मुताबिक इंसाफ मुहैया किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।